إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب حجت اسلام شیخ انصاری صاحب. آپ انجمن مامیہ کی نمائندگی کر رہے ہیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ. عاشقان امام زمان علیہم السلام سرزمین بلتستان کے باغیرت مؤمنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس گستاخ کے خلاف جس نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی شان میں گستاخی کر کے امام کی شان میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہو سکتی. تم 1000 بار گستاخی کرو لیکن تمہاری خباثت سے پوری دنیا آشنا ہو گئی ہے. جس انسان کو خدا عزت عطا کرے وہ انسان صاحب عزت ہوتا ہے، اور جس انسان کو خدا ذلیل و رسوا کرے وہ انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے. امام زمانہ کی شان میں گستاخی کرنے سے امام کی شان میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی ہے. جس طرح اگر پوری دنیا کے لوگ خدا کی عبادت کرے تو خدا کی عبادت میں خدا کی خدائیت میں اضافہ نہیں ہوتا، پوری دنیا ملے تو امام کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اگر پوری دنیا نہ مانے تو امام کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے. لہذا ہمیں افسوس ہوتا ہے انتظامیہ کے اوپر. ہم اس انتظار میں تھے کہ انتظامیہ خود اس گستاخ کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گی، لیکن اتنے دن ہونے کے باوجود حکومت ان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر حکومت اس کو گرفتار نہیں کرتی ہے تو ہماری حکومت خود ملوث ہے اس کے پیچھے. چینی حکومت مرد آباد، چینی حکومت گلبر حکومت، گلبر حکومت، وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ. ہمارے یہاں کوئی اگر معمولی احتجاج کرتا ہے تو فوراً FIR ہو جاتی ہے. سرزمین پاکستان کے اندر شیعوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہے، شیعان علی ابن ابی طالب کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سوئے رہیں تو یہ زیادتیاں مزید بڑھیں گی. لہذا بیداری کا ثبوت دے کر ہمارے خلاف جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں علماء کرام کے اوپر فور شیڈول FIR، لیکن کسی اور جگہ میں احتجاج ہو رہا ہے، ہفتے سے مین روڈ بند ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی FIR نہیں ہوتی، کوئی کسی کو گرفتار نہیں کیا جاتا. اس ملعون نے امام کی شان میں گستاخی کر کے اتنے دن گزر گئے ہیں لیکن گرفتار کرنے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کون لوگ اس کے اندر ملوث ہے اور کن کے ذریعے سے کرایا گیا ہے اور یہ کیوں کرایا جاتا ہے. اس لیے کہ گلگت بلتستان کے اندر مذہبی منافرت کو پھیلایا جائے. الحمدللہ بلتستان میں
عاشقان اہل بیت علیہم السلام زندگی بسر کرتے ہیں، عاشقان اہل بیت علیہم السلام اہل بیت کی سیرت پر چلتے ہوئے ان کی سازش کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ اس طرح امام کی شان میں گستاخی کر کے مذہبی منافرت پھیلا کر ہمارے یہاں کے جو اہم ایشوز ہیں ان کو پس پش ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں یہاں کی زمینیں یہاں کی عوام کی ملکیت ہے، کوئی قبضہ کرنے کا خواب بھی نہ دیکھے۔ یہاں کی معدنیات یہاں کی عوام کی ہے، اس پر اس طرح فرقہ واریت پھیلا کر رخ کو کسی اور طرف موڑ کر ہمیں معدنیات پر قبضہ کرنے کی اس اہم ایشو سے ہمیں کسی اور طرف لے کر جائیں، یہ دشمنوں کی بھول ہے، یہ حکمرانوں کی بھول ہے۔ الحمدللہ سرزمین بلتستان کے لوگ بیدار ہیں، ہمیں ہمارے اس اتحاد کو برقرار رکھ کر اس کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جتنے متحد زیادہ ہوں گے اتنے ہم زیادہ طاقتور ہوں گے۔ ہمارے علماء کے خلاف جو سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مرکز کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، عاشقان بلتستان سے، نوجوانان بلتستان سے میری گزارش یہ ہے، آج کل جنگ پروپیگنڈے کی جنگ ہے، لہٰذا اس پروپیگنڈے کی جنگ میں ہمیں دشمن کو ناکام کرنا ہے اور اپنے علماء کرام کو کامیاب کرنا ہے۔ استور کے اندر تمام شیعہ سنی مکاتب فکر کے علماء نے معاہدے میں لکھ کے دیا ہوا ہے، جو خلفائے راشدین کی اہانت کرے، امہات المؤمنین کی اہانت کرے، اہل بیت علیہم السلام میں سے امام علی سے لے کر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک تمام اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ضابطہ اخلاق بنایا ہوا ہے، لہذا جس شخص نے بھی اس ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑائی ہیں اس کو فوری گرفتار کر کے کافر کردار تک پہنچایا جائے، ورنہ اس ضابطہ اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور کون صحابی ہے کون صحابی نہیں ہے، ہم ان کو صحابی مانتے ہیں جس کو پیغمبر نے صحابی کہا، ہم اس کو صحابی مانتے ہیں جس کو اہل بیت علیہ السلام نے صحابی کہا۔ تم ہر کسی کو صحابی کے نام پہ مقدس بناتے جائیں گے، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اس کے خلاف بولا نہ جائے۔ ہاں، آپ جو ضابطہ اخلاق ہے اس کے خلاف، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، اس ضابطہ اخلاق کے اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کی ضرورت ہے۔ وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔